بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں۔ 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، اس کا دن قریب آتے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنی کمپین بھی سٹارٹ کر دی، ٹکٹس کی تقسیم بھی ہو گئی۔ اب نون لیگ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو نون لیگ کے ساتھ وفادار تھے لوگ، ان کو ٹکٹس دیا ہی نہیں گیا۔ اب نون لیگ کے ساتھ جو وفاداری ہیں ان کی ٹکٹس کن کو نہیں دیا گیا؟ بہت سارے لوگ ہیں ویسے، لیکن میں آپ کو طلال چودھری اور دانیال عزیز کی بات بتاتا ہوں۔ یہ دونوں وہ تھے جو نواز شریف کی جو ہے وہ اس کے اندر نااہلی بھی انہوں نے بھگتی۔ اب طلال چودھری کو بھی ٹکٹس نہیں ملا، دانیال عزیز کو بھی ٹکٹس نہیں ملا۔ اس کے برعکس اگر آپ چودھری نثار کے حلقے میں بات کریں تو وہ شخص جو پی ٹی آئی کا تھا تو وہ کہتا تھا کہ نواز شریف خود ویسے نہیں آئیں گے، یہ تابوت میں بند ہو کر آئیں گے جس طرح ان کے بڑوں کے سب تابوت آئے ہیں، ویسے تو یہ لندن سے آنے والے نہیں۔ اب یہ بڑی سخت بات ہے، لیکن کیونکہ جب بات کمپرومائز کے اوپر آنی ہے، جب بات پاور کمپرومائز کر کے لی جائے، ڈیل کر کے لی جائے، کسی کے تلوے چاٹ کے لی جائے، تو پھر اسی طرح کی بات ہوتی۔ اب نون لیگ والے یہی کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے وفادار ساتھیوں کو ٹکٹس نہیں دیا اور اس کے برعکس انہوں نے ان کو ٹکٹس دیا جن کا ان کو کہا گیا تھا۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، پی ٹی آئی کا بلہ واپس ہو گیا۔ کل پشاور ہائی کورٹ نے وہ اس کے اوپر بات کر دی کہ جی بلہ واپس کریں ان کو، لیکن الیکشن کمیشن نے جو ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ابھی تک وہ بات شاید جاری نہیں کر سکا وہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنی طرف سے فیصلے نہیں لیتے تو پھر آپ کو لوگوں کے فیصلے سننے پڑتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن بھی یہی کر رہا ہے، لیکن آل اوور ٹائم اگر آپ دیکھیں تو یہ پی ٹی آئی کا حق ہے، ان کو ہی ملے گا۔ باقی اگر آپ دیکھیں تو عوام کی بات سنیں، عوام تو ان میں سے کسی کو، اب پیپلز پارٹی نے لاہور میں جلسہ کیا، وہ جلسہ تو تھا لیکن جلسی بن گئی۔ انہوں نے وہی کام کیا جو نون لیگ کر رہی تھی، جلسے کو ولیمہ ٹائپ بنا کے لوگوں کو کھانے کھلا کے، لیکن کھانا کھانے پر بھی لوگ نہیں آئے۔ اس میں بلاول زرداری صاحب کہتے رہے کہ آپ تیر پر ٹھپا لگائیں تو جو ہے وہ ہم آپ کی بھوک جو ہے وہ مٹاؤ مہم شروع کریں گے، آپ کو یوتھ کارڈ دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب سندھ کے اندر کتنا یوتھ کارڈ ملا یہ سب کو پتا ہے، سندھ کے اندر کتنا بھوکوں کو کھانا کھلایا گیا۔ اگر آپ مٹھی کے لوگوں کو دیکھ لیں اور تھر پارکر کے بچوں کو دیکھ لیں تو آج بھی بھوک سے مرتے ہیں۔ تو یہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ اس وقت تک صحیح لگتا تھا جب تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی وہ کام کیے جو بعد میں انہی کے گلے پڑے۔ اگر عوام کی بات دیکھیں تو عوام ان میں سے کسی کے جلسے پر نہیں آ رہے، نہ نون لیگ کے جلسے پر آ رہے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے جلسے پر آ رہے ہیں۔ عوام تو صرف اب ایک ہی بات کو سن رہے ہیں، وہ ہے عمران خان کی۔ عمران خان کیونکہ مشکل وقت میں بھاگا نہیں، ملک سے ڈیل کر کے بھاگ نہیں گیا نواز شریف کی طرح، جیل میں ہے اور جیل سے ہی اپنے معاملات چلا رہا ہے۔ اور کل تو یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ جب جنرل باجوہ صاحب کی جو ہے وہ دور تھا، جب آرمی چیف وہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے وہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ دلوا سکتا ہوں، آپ مجھے یہ جو سائفر کی کہانی آپ نے شروع کی ہوئی ہے یہ عوام کو نہ بتائیں۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے جب عوام کو پتہ چلے گا تو عوام سوال کریں گے اور میری جو ہے وہ میرا عقدہ کھلے گا کہ میں نے کس طریقے سے ایک چلتی ہوئی حکومت کے خلاف سازش کی، لیکن عمران خان نے ڈیل نہیں کی تھی۔ یہ باتیں اب کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ عمران خان جیل میں پڑا ہوا ہے، اگر ڈیل کر لیتا تو شاید عمران خان نواز شریف کی جگہ پہ ہوتا، لیکن عمران خان نے جیل میں رہنا منظور کیا تو آج اس وجہ سے وہ جیل میں ہے۔ لیکن عوام اسی بات پہ اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ عوام جو ہے وہ عمران خان کا بیانیہ ہی پک کر رہی ہے، کیونکہ بیانیہ تو نواز شریف کا بھی یہی تھا 2017 میں، لیکن ایک طرف آپ نواز شریف صاحب بیانیہ بناتے ہیں، دوسری طرف میاں صاحب جو ہے وہ ڈیل کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ چاہتے یہی ہیں کہ عوام ان کے لیے نکلے، خود عوام کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور 4 سال تک بیماری کا بہانہ کر کے ان کے چمچے پلیٹیں کم ہوتی رہیں یا زیادہ ہوتی رہیں، وہاں پہ جا کے کافی شاپ میں کافی پیتے رہے، پیزے کھاتے رہے اور وہ دھوپ سیکتے رہے لندن کی۔ اب ان کو کون جو ہے وہ اب ہر بار تو وہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی نا
کہ آپ کچھ بھی کہیں لوگ آپ کے منہ پر جو ہے وہ کچھ بھی نہ کہیں، آپ کو جو ہے وہ آپ کے منہ پر بھی آپ کو میاں صاحب دنارے وجن گے اور پیٹھ پیچھے بھی یہی کرتے رہے. لیکن اب یہ 2023-24 ہے، اس میں اب وہ 90 والے حالات نہیں رہے. لیکن میاں صاحب ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ان کو بعد میں ذلت آمیز شکست کا سبب کام جو ہے وہ بنائے گا. مطلب کہ استحکام پاکستان جن کو لوگوں نے جو عمران خان کو چھوڑ کر چلنے والے سارے لوگ ہیں، ان سب کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اپنی راہیں کھول دی ہیں. آہستہ آہستہ باقی لوگوں کو بھی وہ کریں گے. ظاہر سی بات ہے، ڈیل کر کے آئے ہوئے ہیں تو پھر اسی طرح ہی کام ہونا ہے نا. جو ڈیل کر کے نہیں آیا ہوا، جو ڈیل کرنا چاہتا نہیں ان سے، اور اس سے لوگ چاہتے ہیں کہ ڈیل کریں. اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے رہے ہیں عمران خان کے بارے میں کہ عمران خان ٹکٹیں اٹھا کے گھومتا پھرے گا لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ ٹکٹس لینے والے بہت ہیں. اب عمران خان کے معاملات جو ہے وہ سب کو پتہ ہے، سب کے سامنے ہے، کہاں پہ کون کھڑا ہے، سب کا سٹیٹس عوام کو پتہ چل چکا. اب 8 فروری کا دن جو ہے وہ فیصلہ کن دن ہوگا. اگر الیکشن ہو گئے تب بھی، اگر الیکشن تھوڑی دیر کے بعد ہوئے تب بھی ان کے پاس اب کچھ نہیں ہے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے. دوسری طرف آج سائفر کیس تیسری دفعہ بھی اس کو جو ہے نا وہ روک دیا گیا، بلکہ اس کو یہ کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ آپ سائفر جو ہے وہ 14 دسمبر کے بعد سے جو کاروائی ہوئی اس کو ختم کر کے زیرو سے شروع کریں. مطلب اب یہ جج کی نااہلی بھی سب کے سامنے ہو گئی کہ ایک ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ یہ کام کرو، وہی دوبارہ وہی غلطیاں کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے جج کا اپنا بھی قصور نہیں ہے. جج جب وہ جس طرح نواز شریف صاحب کسی سے ڈیل کر کے کسی کے ساتھ بات کر کے آتے ہیں، جج صاحب بھی کسی کے ساتھ ڈیل کر کے کسی کے فیصلے لکھے لکھائے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ آ کے پڑھ دیتے ہیں اور انہی کی باتیں سنتے ہیں. تو پھر اسی طرح کے کام ہونے ہیں. جج صاحب کی بدنامی بھی ہوگی. جج صاحب خدا کا خوف کریں، کل آپ نے پروموشن بھی لینی ہے. تو اب جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو کون آپ کو جو ہے نا وہ اب وہ والے حالات تو ہے نہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، لوگ آپ کو سن رہے ہیں. خیر، اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم فرمائے. تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے. یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا. اس ملک کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی. اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ.